باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے خدمت میں سورہ سبا کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے ذیل میں حضرت مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل میرے حبیب کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم اٹھ کھڑے ہو اللہ کے لیے دو دو ہو کر اور ایک ایک ہو کر۔ ایمان محکم، قوی ارادے اور اہداف کو معین کر کے خدا کے لیے قیام کرو۔ اس آیت کے مصادیق میں سے ایک مصداق حضرت مسلم ابن عقیل کی شخصیت ہے، جنہوں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سید الشہداء علیہ السلام کا سفیر بن کر آپ کی نمائندگی میں کوفہ کے اس مختلف حالات میں آپ نے یکا و تنہا مقابلہ کیا، امامت سے دفاع کیا، دین خدا کے بقا کے خاطر آپ نے قیام کیا، اور آخر میں آپ نے اپنی قیمتی جان کی قربانی بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت مسلم کی شخصیت کے حوالے سے اگرچہ زیادہ اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو اطلاعات ہماری دسترس میں ہیں وہ حضرت مسلم علیہ السلام کی شخصیت کو واضح طور پر، آپ کی نورانی شخصیت کو اور آپ کے کمالات کو بیان کرتی ہے۔ خداوند متعال نے جناب مسلم کو 3 معصوم کی شاگردی کا شرف حاصل کرنے کی توفیق دی۔ امیر المؤمنین امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء علیہم السلام، ان 3 معصوم اماموں کی شاگردی اختیار کی اور ان سے کسب فیض کیا۔ اب جس شخصیت نے 3 اماموں سے کسب فیض کیا ہو، جس نے اپنی روحانی کمالات کو کلام معصوم سے آراستہ کیا ہو،
اپنی معنویت کو ان کے کلام کی روشنی میں تقویت دی ہو، اس انسان کا کمال اور اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت مسلم کو دوسری طرف سے آپ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی دامادی کا افتخار بھی حاصل رہا۔ امیر المؤمنین کی بیٹی رقیہ آپ کے عقد میں آئی تھی اور ان سے 2 بیٹے تھے۔ مجموعاً جب اولاد مسلم کے حوالے سے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ نے 5 یا 6 فرزندوں کا ذکر کیا ہے، اور سب کے سب امام حسین کے راہ میں شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے بقول 4 فرزند کربلا میں شہید ہوئے اور 2 فرزند حادثے کربلا کے 1 سال بعد کوفہ میں بنی امیہ کے ہاتھوں اسیر ہو کر حارث نام کے ایک ملعون شخص نے ان کو شہید کر دیا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے جناب مسلم نے نہ فقط دفاع امامت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، بلکہ اپنی ساری اولاد کو بھی اس راہ میں قربان کر دیا ہے۔ جناب شیخ عبداللہ مامقانی نے تنقیح المقال میں حضرت مسلم کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: هو سید السعداء واول الشہداء وسفیر سید الشہداء الى اہل الکوفہ۔ مسلم ابن عقیل سعادت مند انسانوں کے سردار ہیں، آپ پہلا شہید ہیں اور اہل کوفہ کی طرف سید الشہداء کا سفیر اور نمائندہ ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں: جلالتہ مما لا فی قلم، کسی رائٹر کے قلم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ عظمت مسلم کو لکھ سکے۔ ولا یحیط بہا رقم، اور نہ کوئی تحریر عظمت مسلم کا احاطہ کر سکتی ہے۔ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی میں سلسلہ سند کو ذکر کرنے کے بعد ایک روایت نقل کیا ہے، اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا: یا رسول اللہ انکا لتحب عقیلا، اے اللہ کے رسول کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں، عقیل کو چاہتے ہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا: اے واللہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا: انی لاحبہ حبین، میں عقیل سے 2 محبت کرتا ہوں۔ حبا لہو، ایک تو بذات خود میں عقیل کو چاہتا ہوں، عقیل سے محبت کرتا ہوں، وحبا لأبی طالب لہو، اور دوسری وجہ چونکہ عقیل محبوب ابو طالب ہے، یعنی ابو طالب اس کو زیادہ چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: یا علی وَإِنَّ وَلَدَهُ مَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ، اور اے علی عقیل کا بیٹا تیرے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا۔ فَتَطْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین کرام، اس جملے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس جملے کے ذریعے سے ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جناب مسلم پر گریہ کرنا، جناب مسلم پر رونا یہ مومن کی نشانی ہے۔ فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلم پر مؤمنین کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، مؤمنین گریہ کریں گے۔ وَتُصَلَّى عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ کے مقرب فرشتے مسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسلم کا نام لے کر رسول اللہ نے گریہ کیا، حتی جرت دموعہ علی صدرہ، یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کے سینہ مطہر پر بہنے لگے۔ آپ اس روایت سے جناب مسلم کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی دوسرے مطالب نہ بھی ہوں آپ کی فضیلت اور شخصیت کے حوالے سے، فقط سید الشہداء علیہ السلام کا اہل کوفہ کے نام پر لکھا ہوا خط کی یہ عبارت ہمارے پاس ہوتی تو یہی کافی تھی۔ وحال انکی اس عبارت کے علاوہ، اس خط کے علاوہ دوسری بھی روایات جناب مسلم کی شخصیت پر دلالت کرتی ہیں، ان کی شخصیت اور ان کے مقام کو بیان کرتی ہیں۔ جب کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھا اور بڑی تعداد میں جب خط موصول ہوئے، آخر میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس میں آپ نے یہ لکھا کہ حسین ابن علی کی طرف سے کوفہ کے مؤمنین اور مسلمانوں کے ایک گروہ کے نام پر تمہارا خط ہانی اور سعید کے ذریعے مجھے موصول ہوا، اور اس خط میں تم نے اپنی ہدایت کے لیے کسی کے نہ ہونے کے حوالے سے شکایت کی تھی اور ہمیں اپنی ہدایت کے لیے بلایا تھا، ہمیں دعوت دی تھی۔ تو انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، تو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں میرا بھائی، میرا ابن عم اور میرا مورد اعتماد مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جو اطلاع مجھے دے گا اسی پر عمل کر کے میں بھی تمہاری طرف آؤں گا۔ تو آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں یا دوسرے کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہر شخص نمائندگی کے لیے استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ بہت کم افراد ہوتے ہیں جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن نہج البلاغہ میں اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، تو جب جناب مالک اشتر کو امیر المؤمنین نے مصر کا والی بنایا تو امیر المؤمنین نے ایک بڑا خط ان کو لکھ کر دیا جس میں حکومت کے سارے منشور اس میں موجود ہیں۔ امیر المؤمنین نے ان کو لکھ کر دیا، انہی منشور کے مطابق ان کو حکومت کرنی تھی۔ لیکن جناب مسلم علیہ السلام کو جب امام حسین نے کوفہ والوں کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، نمائندہ بنا کر بھیجا، تو آپ نے کوئی ایسا خط کہ جس میں قوانین اور ضوابط بیان کیے ہوئے ہوں اور ان قوانین کی روشنی میں وہاں پہ اہداف کے حصول کے لیے کام کرنا تھا، تو کوئی ایسا قوانین آپ نے نہیں دیا، بلکہ مسلم جو کام کرے گا وہی میرا ہوگا، اس کا عمل میرا عمل ہوگا۔ اور مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنا امام زمانہ یعنی امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
نمائندگی کے لیے سزاوار وہی شخص ہے جس کو بھیجنے والے کے تمام افکار کے بارے میں آگاہی ہو اور اسی آگاہی کی روشنی میں وہ ان اہداف کے حصول کے لیے وہاں پہ قدم اٹھائے گا۔ چونکہ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام کے اہداف اور آپ کے افکار کے بارے میں مکمل آگاہی تھی، لہٰذا سید الشہداء نے کوئی قوانین ان کے لیے وضع نہیں کیا، بلکہ فرمایا جو مسلم وہاں پہ اہداف کے حصول کے لیے جو کام کرے گا وہی میرا کام ہوگا، مسلم کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضرت مسلم کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے یہی نقطہ کافی ہے کہ حضرت مسلم کو نیابت خاصہ حاصل تھی۔ امام حسین کے نزدیک جناب مسلم بن عقیل کے لیے وہی مقام حاصل تھا جو نواب اربعہ کو امام زمان کی نسبت جو مقام حاصل ہے، یعنی نیابت خاصہ حاصل ہے۔ اہل سنت نے جناب مسلم بن عقیل کو محدث تابعی کے عنوان سے معرفی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موہب جناب مسلم سے روایت نقل کرتے تھے، تو یہ جناب مسلم فقیہ تھے، بڑے دانشور تھے، بڑے عالم تھے، محدث تھے، لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے ان القاب سے نوازا کہ اخی و ابن عمی و ثقتی من اہل بیتی، ولی خدا کا، خلیفہ خدا کا مورد اعتماد بننا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، اور ہر کس و ناقص کی قدرت میں بھی نہیں ہے، ہر شخص اس کے لیے سزاوار نہیں ہے، بلکہ وہ شخص سزاوار ہے جنہوں نے کمال بندگی کے مسیر کو طے کر کے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہو جو نمائندگی معصوم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اسی آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں فرمایا خداوند متعال نے قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوم للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے قیام کرو، یعنی میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے قیام کرو، دو دو کر کے اور ایک ایک کر کے۔ حضرت مسلم نے یکو و تنہا قیام کر کے بنی امیہ کے اس منحوس چہرے کو آشکار کیا اور سید الشہداء کی حقانیت کو تمام بشریت کے لیے واضح کر دیا کہ جس نے اپنے آپ کو بعنوان خلیفۃ المسلمین شناخت کروایا ہے، حقیقت میں یہ خلیفہ مسلمین نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود دربار ابن زیاد میں بڑے شجاعانہ انداز میں امیر حسین و نعم الامیرو کے عبارت اور اس تعبیر سے کے ذریعے آپ نے امام حسین کی معرفی کرائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔